السلام علیکم سجنت بیلیوں کے حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ صحت بھی ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ بھائی عمران اور میں ہوں ریاض گوندل. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. اچھا، آج بات کرنی ہے، بھائی عمران سے بھی بات کریں گے. کامیاب بندہ کس طرح ہوتا ہے، اس موضوع پہ استاد جی بات کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا، ایک بندہ تھا، بہت غریب تھا، لیکن کامیاب انسان جو ہے نا، اس کے لیے ایماندار ہونا، بالکل دل کا صاف ہونا اور نیت کا صاف ہونا سب سے بڑی بات ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. تھا وہ بہت دل کا صاف، لیکن غریب بہت تھا، ایماندار تھا. اس نے بہت ایمانداری سے اور بہت ہی محنت سے، محنت مین چیز ہے. بالکل محنت جو ہے نا انسان کو وہ لے جاتی ہے. محنت بالکل. ہاں جی، تو محنتی بہت تھا. اس نے خوب محنت لگا کے اپنی جو تعلیم تھی وہ حاصل کی، اپنی تعلیم مکمل کر لی. اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے کہ جو بندہ محنت تو کرتا ہے، پڑھائی بھی کرتا ہے، لیکن جو ہوتے ہیں نا حقوق العباد، ہاں بندے کے حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، ان کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے. بے شک. اچھا، وہ بندہ جو ہے تعلیم اس کی مکمل ہو گئی، اس نوکری کی تلاش میں لگ گیا. آخر کار اس کو ایک کمپنی میں چھوٹی سی جاب مل گئی. اچھا، وہ جب جاب اس کو ملی، اس کی سیلری بھی زیادہ نہیں تھی. اس کا ٹرانسفر ہو گیا اپنے شہر سے کہیں دور، نہ کسی دوسرے شہر میں ٹرانسفر ہو گیا. تو وہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، وہ ادھر چلا گیا. کمپنی نے اس کو بولا کہ بھائی ہمارے پاس رہائش کا بندوبست نہیں ہے، یہ تم نے خود کرنا ہے. اب وہ نکل پڑا. اس نے ایک گھر میں دستک دی اور آگے سے ایک عورت نکلی. اچھا، اس عورت نے اس نے پوچھا کہ بھائی میں نے کہیں سے سنا ہے یا دیکھا ہے کہیں پہ کوئی آپ کا کوئی لگا ہوا تھا، پیپر لکھا ہوا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے نا کمرہ کرائے کے لیے دستیاب ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس کمرہ ہے. اس عورت نے کہا. اس نے بولا آ جاؤ اندر. اس نے حویلی کا دروازہ کھولا، وہ اس کو اندر لے گئی. اس بندے کو اس نے جو روم دینا تھا کرائے پہ، اس کو چیک کروایا. اس نے روم دیکھا، کافی کھلا روم تھا اور اندر ان کا کوئی سامان بھی پڑا تھا. اس نے بولا کہ یہ روم ہے، یہ آپ کرائے پہ ہمارے پاس ہے، ہم کرائے پہ دینا چاہتے ہیں. 2 روم ہیں، ایک میں ہماری رہائش ہے اور ایک میں آپ رہائش رکھ سکتے ہیں. تو اس نے بولا ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے. اس نے بولا ہم اپنا سامان جو ہے یہ ادھر سے اٹھا لیں گے، آپ اپنا آ کے رہائش رکھ لیں. تو اس نے پوچھا کہ اس کا کرایہ کتنا ہے. اس نے بولا اس کا کرایہ جو ہے نا وہ 10,000 ہے. اس عورت نے کہا. اس نے بولا بھائی کرایہ بہت زیادہ ہے، میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا. اس نے کہا میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ یہ بول کے پھر وہ اپنی مجبوری مطلب بتانے والی تھی، پھر اس نے جو ہے نا بات اپنی روک لی. اچھا، وہ ادھر سے نا نکل آیا. اس نے سوچا ہے ادھر مطلب گاؤں ہے یا شہر ہے جو بھی ہے، میں کہیں اور سے پتہ کر لیتا ہوں. وہ جب تھوڑا باہر گیا نا تو ایک رکشے والا کھڑا تھا. اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی میں نے روم کرائے کے لیے کرائے پہ لینا ہے، کوئی رہائش یہاں پہ کوئی کرائے پہ ہے، مل سکتی ہے. تو اس نے کہا کہ وہ سامنے جو گھر ہے نا، وہ عورت اس گھر میں رہتی ہے، 2 اس کے بچے ہیں. تو اس کے پاس جو ہے نا ایک کمرہ ہے کرائے پہ دینے کے لیے، تو آپ اس سے بات کریں. لیکن وہ ہے بڑی مجبور. اس نے خود ہی بتا دیا رکشے والے نے، بڑی مجبور ہے عورت. حالانکہ ایک چھوٹی سی حویلی ہے، اس چھوٹی سی حویلی میں 2 ہی اس کے کمرے ہیں. ایک وہ اس میں وہ رہے گی، اس کے بچے رہیں گے، اور دوسرے میں دوسرا وہ کرائے پہ دینے لگی ہے. اس نے پوچھا کہ یار وہ کرایہ بہت زیادہ بتا رہی ہے، یہ ہے وہ ہے. اس نے کہا وہ مجبور ہے، اس کا گھر چھوٹا ہے لیکن وہ پھر بھی دے رہی ہے. وہ بیوہ ہے، اس کا جو خاوند ہے وہ فوت ہو گیا ہے.
اس کے 2 بچے ہیں، اس کے پاس اور کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، تو اس نے وہی جو ہے نا کمرہ کرائے پہ دینا ہے، تو وہی جو اس کا رینٹ آئے گا اس سے ہی اس نے گھر بھی چلانا ہے، بچوں کی تعلیم بھی اس نے پوری کرنی ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، پانی کا بل ہے، تو سارا کچھ اس نے اس رینٹ سے ہی چلانا ہے۔ تو اس بندے نے آگے سے کوئی بات نہیں کی، اس کے دل میں ایسا رحم آیا، جو میں حقوق العباد کی بات کر رہا تھا، ایسا رحم آیا، ایسا اس کا دل نرم ہوا، وہ فوراً چلا گیا اس کے گھر۔ اس نے بولا کہ مجھے 10,000 میں یہ ایڈوانس پکڑو، مجھے 10,000 میں ٹھیک ہے میں ادھر ہی رہائش رکھ لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر عورت نے اس کو کہا کہ میں آپ کے کپڑے بھی مطلب واش کروں گی، استری کر کے آپ کو دوں گی۔ تو اس نے کہا مشکل نہیں ہے، عورت نے تو ایسے بولا، لیکن اس نے کہا میں اس کے آپ کو الگ سے پیسے دوں گا۔ اچھا، پھر ایک دن اس نے بولا کہ آپ میرے لیے کھانا بھی بنا دیا کریں، میں اس کے بھی آپ کو الگ سے پیسے دوں گا۔ حالانکہ کھانا تو وہ اس نے کھانا ہی تھا ہوٹل سے یا کہیں سے بھی، لیکن اس کے بھی وہ الگ سے پیسے دینے لگا۔ کپڑے یا مطلب استری کرتی تھی، دھوتی تھی، اس کے بھی پیسے دے رہا تھا، 10,000 اس کو رینٹ بھی دے رہا تھا، تو اس کا گھر جو ہے نا اچھا خاصا چلنے لگا۔ وہ جو رہائش تھی نا، وہ روم اس کا تھا جو رینٹ پہ لیا تھا، وہ کمپنی کا جو آفس میں وہ کام کرتا تھا وہ اس سے بہت دور تھا۔ اچھا، وہ جب ڈیلی وہ لیٹ ہو جاتا تھا، اس کو باس جو ہے نا وہ ناراض ہوتا تھا کہ رہائش جو ہے ادھر نزدیک سے لے لو، آپ نے بہت دور سے لیا رہائش، ڈیلی کام سے لیٹ ہو جاتے ہو، یہ ہے وہ ہے۔ اس نے پھر ایک دن بولا کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے ادھر رہنے کا، یا میرا کوئی ادھر رشتہ دار نہیں ہے، میں رہائش اس سے اچھی ادھر بھی لے سکتا ہوں، لیکن میں ایک عورت ہے وہاں پہ بیوہ ہے، میں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن بات آ گئی تو میں بتا دیتا ہوں۔ وہ عورت ایک بیوہ عورت ہے، تو اس کی میں وہاں پہ رہائش بھی رکھی ہوئی ہے، کرائے پہ رہ رہا ہوں، اس کی ہیلپ ہو رہی ہے، اس کا گھر جو ہے نا میری وجہ سے، اللہ کی مدد سے اور میری وجہ سے مطلب ایک ذریعہ بن گیا نا، وسیلہ بن گیا، تو اس وسیلے سے اس کا گھر بھی چل رہا ہے، اس کے بچوں کی پڑھائی بھی ہو رہی ہے۔ تو میں اس لیے جو ہے نا رہائش چینج نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اسے ایسی ترقی دی کہ اس کو آ کے کمپنی کے کسی بندے نے آ کے بتایا کہ آپ کی سیلری جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے، آپ کو کمپنی نے ترقی دے دی ہے۔ تو وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا تھا کہ یہ میری کوئی کمال نہیں ہے، یہ میری کوئی کمال نہیں ہے، یا میری کوئی مطلب میں کوئی وہ الدین کا چراغ نہیں ہے میرے پاس کہ میری ڈبل سیلری ایک دم ہو گئی ہے، میں نے اتنا کام بھی نہیں کیا۔ تو اس نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا، اس نے بولا کہ میری اگر سیلری بڑھی ہے یا میرا جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اس عورت کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی دعائیں ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دل کا صاف ہونا، نیت کا صاف ہونا، یہ مطلب وہ رہائش تو اس سے اچھی لے سکتا تھا، بے شک پیسے تو کمپنی نے دینے تھے، لیکن اس نے صرف اور صرف اس عورت کی وجہ سے کہ اس کا گھر کا چولہا جو ہے، بچے اس کے، وہ میری وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے، چولہا چلتا رہے۔ ہاں جی، بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو حقوق العباد ہوتے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔